السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج دنیا بھر میں 10 محرم منایا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ مفتی محمد احمد نادر القاسمی، اسلامک فقہ اکیڈمی، انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں بیان جاری کیا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں یزید کی شخصیت پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ کیا تھے کیا نہیں تھے واللہ عالم، البتہ ان کی حواریین کا رویہ اور سلوک حضرت حسین اور ان کے حواریین کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ان کے پاس بہت آپشن تھا اس کو حل کرنے کا، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یزید نے حاضرین کربلا کو شہید کر دینے کا حکم دیا۔ ضرور درمیان میں ایسے عناصر، ایسے دشمن ہوں گے جو نہ حسین کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے اور نہ اسلامی مملکت کو مستحکم ہونا دینا چاہتے تھے، مگر یزید کے ساتھ تو کچھ کر نہیں پاتے، اس لیے انہوں نے قیامت تک کے لیے ایک فتنہ امت میں پیدا کر دینے کو ہی اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کامیابی سمجھی اور کھیل کر دیا۔ میرے خیال میں اس معاملے میں شیعہ اور سنی دونوں ہی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اصل دشمن کو پکڑنے اور سمجھنے میں دونوں طبقہ بے سمت ہو گیا اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے میں رہ گیا، اور اصل دشمن سبائی جو رسول کے مشن کا دشمن تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی نشانی روئے زمین پر محمد کی باقی رہے، اور وہ کام کر کے چلا گیا، اور شیعہ سنی ایک دوسرے کو کوسنے میں لگ گئے، اور آج تک وہی کر رہے ہیں۔ آج کا کوئی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ صرف بیعت نہ کرنے کی وجہ سے یزید نواسہ رسول اور ان کے خانوادے کو قتل کرنے کا حکم دے؟ اس پورے واقعے میں جس نے عمر پر حملہ کروایا، جس نے عثمان کو شہید کیا، جس نے علی کو شہید کیا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چالاکی سے کوفہ بلایا، اس کڑی کو شیعہ اور سنی کیوں نہیں پکڑنے کی کوشش کرتے؟ اس لیے میرے خیال میں شیعہ اور سنی دونوں حقیقت کو سمجھنے میں قصوروار ہیں، یا پھر دونوں بے بات کی بات پکڑ لی اور اصل بات چھوڑ دی، اور پھر شیعہ برادران نے ایک موقف اور مسلک کی بنیاد رکھ لی۔ اس لیے در حقیقت شیعہ بھی حسین کے حمایتی اور سنی بھی حسین کے حمایتی، تو جھگڑا تو دونوں میں اس معاملے میں ہے ہی نہیں، دونوں ایک ہی راہ کے رہرو ہیں۔ اس پورے واقعے میں یہ بات بھی دونوں طبقوں کے لیے، خاص کر شیعہ برادران کے لیے سمجھنے کی ہے۔ آخر وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو کوفہ بلایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور یزید کے خلاف ان کا ساتھ دینے کی قسمیں اپنے پیغام میں کھائی تھی، عین وفاداری کے وقت وہ کہاں بھاگ گئے؟ کیوں نہیں حسین کے ساتھ کربلا میں آئے یا ان کے ساتھ کھڑے رہے؟ ان کو کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ یہ پہلو بھی سوچنے کا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو کوفہ میں پہلے علی کے ساتھ تھے، کیوں نہیں حسین کا ساتھ دیا؟ یا وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کوفہ میں پہلے علی کے ساتھ غداری کی، پھر حسین کے ساتھ غداری کی اور دھوکہ کیا؟ اگر وہ لوگ ان کا ساتھ دیتے تو ممکن تھا یہ ساحہ کربلا پیش ہی نہ آتا۔ اس پورے ساحے میں، پورے واقعے میں بہت سے پہلو اس طرح کے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور غور کیا جانا چاہیے۔ اس وقت میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اس موقع پر یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ محرم اور حسین کے نام پر دنیا میں جو کچھ ماتم، زنجیر زنی، تعزیہ، ڈھول، تاشے، لاٹھی، ڈنڈے اور جلوس کی شکل ہو رہا ہے، اس کا کوئی اسلامی اور دینی جواز نہیں ہے۔ اس پر امت کو اور دونوں طبقے کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اسلام کی صحیح تعلیمات کی طرف امت کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام بدعات اور خرافات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آخر ہم ماتم کر کے کس کو تلوار دکھاتے ہیں؟ کس لیے زنجیر کی مشق کراتے ہیں؟ اور اس کا دینی لحاظ سے کیا ثواب اور کیا فائدہ ہے؟ یہ باتیں غور کرنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔